بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ابدا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها۔ قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين۔ قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله۔ متفق علیہ۔ سامعین محترم، دین اسلام میں والدین کا ادب و احترام یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنے کا حکم بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آپ کا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کی بندگی نہ کرنا، کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اور فرمایا کہ اگر تیری موجودگی میں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، ان کے آگے اف تک مت کہنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، اور عاجزی اور تواضع کا بازو ان کے سامنے پست رکھنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میرے پر پرورش کی۔ اور بڑی خوش نصیب اولاد ہے وہ جو اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، اور بڑی خوش نصیب اولاد ہے وہ کہ جو اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین اگر مشرک بھی ہوں، ان کا بھی ادب و احترام تم پر لازم ہے۔ اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کا حکم دے، یا پھر کسی اور نافرمانی کا حکم دیں، شریعت کے خلاف تمہیں عمل کرنے کا کہیں، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ ہر معاملے میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ میں یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تین قسم کے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین اپنی نظر رحمت سے ان تین قسم کے لوگوں کو نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک جو والدین کا نافرمان ہوگا، اور دوسرا جو شراب نوشی کرتا ہوگا، شراب پیتا ہوگا، اور تیسرا وہ انسان جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہوگا، احسان کر کے پھر احسان جتلاتا ہوگا۔ ان تین قسم کے لوگوں سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی اپنی نظر رحمت سے دیکھے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو، خوار ہو، رسوا ہو۔ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول، کون سا انسان؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر انہیں خوش کر کے، انہیں راضی کر کے جنت حاصل نہ کرے، ایسا انسان ذلیل و خوار۔
نبی علیہ السلام سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی نفس کو بلا وجہ قتل کرنا، جھوٹی گواہی دینا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور آج کل والدین پریشان ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، ہمارا ادب نہیں کرتی، ہماری قدر نہیں کرتی۔ اس کی مین اور کڑی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اپنی اولاد کو اسلامی تعلیم نہیں دی، آج ہم نے اپنی اولاد کو نماز پر نہیں لگایا، آج ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ اولاد نافرمان بنے گی۔ اور جو والدین اپنے اولاد کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں، اولاد کی تربیت اچھی طرح کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی لوگ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ جب انسان مر بھی جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نیک صالح اولاد ہے۔ جب اولاد دعا کرتی ہے والدین کے حق میں تو اس کی دعاؤں کا نتیجہ اس کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ کوئی بچی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اب اس کی تربیت والدین پر ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ ایسی ظالم ہے کہ جس میں ہم انسان جلائیں گے، پتھر جلائیں گے۔ اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ ادبوہم وعلموہم، تعلیم اسلامی، تربیت اسلامی دے کر اولاد کو جہنم سے بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا ادب احترام کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام